تو کیوں اگر آپ نے ایک یہ سافٹ ویئر فائر وال ٹیسٹ کرنی تھی تو آپ نے اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ آپ لوگوں نے کیوں نہیں بتایا جی یہ فیز ہے، اتنا دن ہوگا، یہ طریقہ کار ہے؟ مطلب کہ ان کے اتنے جینون کنسرن ہیں کہ یہ کیسے ریکور کریں گے اپنی یہ لیگیسی؟ آپ کی لیگیسی میں لکھا جائے گا کہ اگر آئی ٹی انڈسٹری کو ماشاءاللہ اس کا کباڑہ کرنے میں؟ دیکھیں یہ جو ریپوٹیشنل لاس کی بات کر رہے ہیں بہت جینون بات ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بزنس لینا ہے کسی سے باہر بیٹھے ہوئے، اب آپ کی اس سے میٹنگ ہے جس میں اسے فائنلائز کرنی ہے ڈیٹیل، اور آپ وہ میٹنگ ہی مس کر جاتے ہیں، یا اس نے آپ کو واٹس ایپ پہ میسیجز بھیجے ہیں کہ جی یہ مجھے چیزیں بھیجو، اور آپ کو ملے ہی نہیں، آپ کو مل گئے تو آپ کھول نہیں سکتے، تو مطلب آپ کے لیے ایک پرابلم تو ہے۔ پی ایم ایس آپ کو پتہ ہے ان کو نہیں پتہ، ان کو کوئی مس گائیڈ کر رہا ہے؟ ریلیونٹ کوارٹرز پہ میں نے یہ کافی اس ایشو کو ریز کیا ہے، اور ہم اس کو کافی پش کر رہے ہیں۔ کچھ اس میں مزید امپرومنٹ لائی جا سکتی ہے، اور وہ میں اگلی جو ہماری میٹنگ ہوگی اس کے اندر میں اس کو ریز کروں گا کہ ہم اگر اسکیجول دے دیں کہ جی اگر کبھی ان دا فیوچر میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو ہم ایک اسکیجول دے دیں، جیسے لوڈ شیڈنگ کا بھی ایک اسکیجول ہوتا ہے، تو آپ کم از کم ایٹ لیسٹ دے کین پلان کہ جی یہ ٹائم کے اوپر ایشو ہوگا، تو ہم ویکینڈ بیسکلی اس دن کو نہ کریں یا اس آور کو نہ کریں، اور اس طرح کر لیں۔ تو وہ کیسے کریں گے مانیٹرنگ؟ فار ایگزامپل جو آپ نے سارا ڈیٹا ریگولیٹ کرنا ہے، آپ اس میں لوڈ شیڈنگ کر کے کہ بھائی دن میں 2 گھنٹے ہم ڈیٹا ریگولیٹ کریں گے، 2 گھنٹے نہیں کریں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مستقبل میں اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ آئی، ابھی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اچھا، لیکن اگر کبھی کوئی آئی، کوئی سسٹم ڈاؤن ہو گیا، کوئی سب میرین کیبل کے ایشو آ گئے، اور بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں نا، تو اس کے اندر پھر یہ ہے کہ ہم اس کا ایک کوئی پروسیجر بنا لیں۔ میں اگلے میٹنگ میں یہ پرپوز کروں گا کہ ہم ایک پروسیجر بنا لیتے ہیں تاکہ وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنا کام کر لیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی افیکٹ نہ ہو۔ سیاسی، بیکاز اس کا ایک سیاسی اینگل بھی ہے نا، ظاہر سی بات ہے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر مشکل پڑی ہوئی ہے سیاسی نیریٹو کی، تو وہ جو سیاسی نیریٹو کو کرٹیل کرنے کے چکر میں آپ لوگ کہیں کوئی ارریپیریبل ڈیمیج تو نہیں آئی ٹی انڈسٹری کو خدا نخواستہ کر دیں؟ دیکھیں نہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے، کیونکہ ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ اگلے 3 دن میں ہو جائے گا معاملہ پورا ریزالو۔ آج ویسے کافی بہتر تھی، اگر آپ چیک کر لیں۔ ویسے یہ کیسے ہوگا ذرا تھوڑا سا ہمیں اس لیے بتائیے کہ جو لوگ سن رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کا تعلق ان کی بزنسز پہ افیکٹ ہوتے ہیں، کیسے ٹھیک ہوگا؟ کیسے سارٹ آؤٹ ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیں کہ اس کے ظاہر ہے جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس کے اندر انہوں نے کوئی فلٹرز وغیرہ لگانے، اصل میں یہ فائر وال کرتی ہے ڈیپ پیکٹ انسپیکشن۔ ڈیپ پیکٹ انسپیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو پے لوڈ ہوتا ہے، جو آپ کا موو ہو رہا ہوتا ہے، اس کو وہ جا کے انسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایکچولی ہے کیا۔ اب وہ ظاہر ہے وہ آپ کو ایک بہت بڑا کوئی سیٹ اپ لگا کے وہ انسپیکشن کروانی ہوتی ہے، اس لیے موسٹ پرابلی سلو بھی ہو رہا ہے معاملہ، اور اس کے فلٹرز بھی لگانے ہوتے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ ان چیزوں کے، تاکہ وہ آپ یو کین اسپیسیفائی کہ کس قسم کا ڈیٹا۔ فائر والز اور لگی نہیں؟ بیکاز وہ شہزا خواجہ صاحبہ کہی تھی کہ دنیا بھر میں فائر وال لگی، چین اور رشیا کے علاوہ کوئی باقی فری ورلڈ کے اندر امریکہ یہ جدھر میجر آپ کو جو بھی آپ کو ویسٹرن اکانومی امریکہ میں لگی ہوئی ہے، یو کے میں لگی ہوئی ہے، بیکاز ہماری ادھر بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگی ہوئی یہاں پر جو نہیں وہ فائر، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اس کو ان کی وہ میں آپ کو یو کے کا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں پہ پڑھا بھی میں نے وہیں پہ، اور میں نے جاب بھی کی ہے اور بزنس بھی وہاں پہ اسٹارٹ کیا تھا میں نے، وہاں پہ لگی ہوئی ہے، ان کا GCHQ ہوتا ہے، وہ مانیٹر کرتا ہے۔ اسی طرح اور بھی ہے، یہ تھوڑا سا اگر اس کی امپلیمنٹیشن اگر بہتر ہو جاتی ہے تو شاید سیملیس ہو جاتا، پتہ بھی نہ چلتا۔ تو کس کی منسٹری آف آئی ٹی کی ذمہ داری؟ somebody has to take responsibility، مطلب کہ ہم کر رہے ہیں اس کو، انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں ہم ریز کریں گے کہ اس کا ایک کوئی پروسیجر بنا لیں۔ ایک سی بات آپ لوگ کر رہے ہیں، پہلے تو آپ لوگ مان ہی نہیں رہے تھے کہ فائر وال ہے، اب چلے آپ نے مان لیا فائر وال۔ لیکن میں نے تو آپ کو میٹنگ میں آپ بہت کلیئر ہے، اس لیے ہم نے آپ کو بلایا، بیکاز آپ ہمیں ایک بہت کلیئر ویو دے رہے ہیں، لیکن آپ کے سامنے ہی ہے، مان نہیں رہے نا، تو اب آپ نے چونکہ مان بھی لیا، بتا بھی دیا، اسی بیسس پہ میں سوال پوچھ رہی ہوں۔ جو ابھی تک نقصان ہوا ہے ریپوٹیشنل کاسٹ، کیا یہ ریکوریبل ہے یہاں سے، یا وقت لگے گا؟ یا دیکھیں جی، ریپوٹیشن لاس جب بھی ہوتا ہے تو وہ ٹائم لگتا ہے، وہ یہ نہیں ہوگا کل آپ جا کے کہیں گے کہ میں نے ٹھیک کر لیا۔ تو جو آپ کے جو پرانے کسٹمرز ہیں وہ شاید آپ کی بات کو، وہ ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے، لیکن خاص طور پہ جو فری لانسرز کا جو ایک اگر آپ دیکھیں بزنس، وہ ہوتا ہے یہ کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی ان کو 2 گھنٹے کی انگیجمنٹ ہے، کوئی 2 دن کی انگیجمنٹ ہے، وہ ایک مارکیٹ پلیس پہ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، آپ بڈ کرتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں، تو وہ جب کام ہوتا ہے تو ادھر وہ ایک ریپوٹیشنل لاس ہو تو اتنا آسان نہیں ہوتا واپس آنا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم بیک اینڈ پہ مینیج سروسز دے رہے ہیں، یا جس طرح کانٹیکٹ سینٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتہ کس حد تک ان پہ امپیکٹ آئے، تو وہاں اگر ان کے اینڈ یوزر کسٹمرز کا کسٹمر ایکسپیرینس متاثر ہو
تو وہ پھر دوبارہ وہ یو نو یو ہیو ٹو آپ ایک ریسٹورینٹ چلے جائیں وہاں پہ ایک میل ایک دفعہ غلط آپ کا آ جائے تو آپ دوبارہ اس ریسٹورینٹ نہیں جاتے, یہ تو پھر ایک آپ کی. لیکن یہ جو فیوچر فور کاسٹ ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ون ٹائم ایک ایشو ہے یا اس کے بعد بیکاز آپ نے اپنی ساری پروجیکشنز اپنے سارے بزنسز کے بعد اب آپ اس میں وہ رسک فیکٹر ایڈ ان کریں گے نا, کیا سمجھتے ہیں ابھی ون ٹائم ایشو؟ دیکھیں جی انٹرپشنس ہوتی رہی ٹیکنالوجی میں ٹیکنالوجی کا بیک گراؤنڈ ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کبھی کوئی انٹرپشن نہیں ہوگی. اگر میں ریسنٹ ایگزامپل لے لوں اینڈ آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اینی ایکشن, بٹ آپ کو پتہ ہے ابھی جو مائکروسافٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں آیا ہے امپیکٹ وہ آ گیا. آل وی ریکویسٹ, اور ہم نے یہی بات کی ہے پاشا کے فورم سے بھی, کہ جی اگر اس طرح کی کوئی چیز فیوچر میں ہو رہی ہو تو اگر بہتر پلاننگ اور مے بی اس کو اگر آپ کچھ سینڈ باکس کر کے ٹیسٹنگ کر لیں اور اس کو ایک پراپر طریقے سے اسٹیک ہولڈرس کو لے آئیں ان کانفیڈینس کی. جی کسی نے انگیج نہیں کیا فائر وال کے اس سے پہلے, آپ کو پتا تھا یہ معلوم تھا؟ ایز اے انڈسٹری جنرلی ہمیں نہیں پتا تھا, بلکہ ہم تو پچھلے اگر آپ 8-10 دنوں میں دیکھیں تو جنرلی لوگ ایئر کرتے رہے ہیں کہ جی یہ مسئلہ آ رہا ہے, تو ایسا کوئی ہمارے پاس انفارمیشن نہیں تھی. تو اس سے پہلے آپ کو نہ کسی نے انگیج کیا نہ آپ سے پوچھا؟ ایٹ لیسٹ اس کیس میں تو ہم انگیج نہیں ہوئے. ہم ایز اے انڈسٹری ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ کے ساتھ انگیج رہتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. میں نے آپ سے بات کی کہ ایک جو ٹیک ڈیسٹینیشن کے اوپر ہے ہم گورنمنٹ کے ساتھ کام کریں, ہم اس طرح کی چیزوں میں کرتے ہیں, اس میں کم سے کم ہم نہیں انوالو ہوئے. عدنان صاحب ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ میرا بڑا سمپل سوال ہے, جو گورنمنٹ میں جیسے آپ ٹیکنیکلی اس معاملے کو سمجھتے ہیں, کوئی ادراک ہے کسی کو کہ کس لیول کا یہ جو ٹیسٹنگ فیلئر ہے جس کے بعد یہ چیخ اٹھے ہیں لوگ سارے, یا ان کو اس کو سیاسی اینگل سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ سیاسی طور ہو جاتا ہوتا ہے جیسے سیاسی کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے؟ نہیں دیکھیں, اس میں گورنمنٹ میں کافی سیریسلی اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے اور ہم کافی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جلد از جلد ریزالو ہو. بلا کے پوچھ لیتے ہیں نا پہلے. نہیں, میں نے تو مانا ہے یہ والی بات, میں نے یہ والی بات خود مانی ہے. میں خود کہہ رہا ہوں کہ ہم اگلی میٹنگ میں یہ پرپوز کریں گے کہ ایک اسکیجول ہونا چاہیے, کوئی ایک پروسیس ہونا چاہیے جس کے تھرو آپ دیکھیں, اگر یہی کام اسکیجول کے تھرو ہو جاتا تو شاید اتنی چیخیں نہ نکلتی. ہر بندہ اپنے حساب سے مینیج کر لیتا کہ میں اس ٹائم پہ نہیں اس ٹائم پہ کر لوں جو بھی ہے. تو یہ ہم ساری اپنی ریکمنڈیشن آگے رکھیں گے, اور گورنمنٹ کے لیول پہ اس کی بہت زیادہ ہے اویئرنیس, کیونکہ بہت زیادہ اس کا ریئیکشن آیا ہے ہر جگہ سے. تو ہم جو ہے اس کو ظاہر ہے بہتر طریقے سے آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں, اور ظاہر ہم نہیں چاہتے آف کورس اتنی محنت ہم نے میاں نواز شریف صاحب کی اس میں ہم نے 3G 4G کیا. اس ملک میں تو آپ کو پتا ہے ایج چلتا تھا, 3G 4G تو تھا ہی نہیں. تو اس کے بعد جو ہے یہ ساری مارکیٹ کھلی, اس کے بعد یہ بزنس شروع ہوئے, ورنہ تو یہ بزنس کا کوئی سین ہی نہیں تھا. تو پھر یہ لیگیسی میں خدا نہ خواستہ یہ آپ لوگوں کی لیگیسی ہے انشاءاللہ بہتر کریں گے اس لیگیسی. فری لانسر اس ملک کمپنیاں ٹیک کمپنیاں چھوڑ کے جا رہی ہیں انشاءاللہ. چلیں ویل ہولڈ یو اکاؤنٹیبل ٹو یور ورڈ. ہم بار بار اس ایشو پہ بات کرتے رہیں گے بیکاز یہ بچوں کو اور خاص طور پہ جو ہمارے یہاں پہ ٹیکس انڈسٹری رکھنے والے نوجوان طبقہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اپرچونیٹیز خود کریٹ کرتے ہیں. پاکستان کے اندر ہمیں اکانومی کی صورتحال پتہ ہے, ہمیں جاب سیکٹر کی صورتحال پتہ ہے, کتنی نئی نوکریاں آ رہی ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی قلت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو گھر بیٹھے اپنے بلبوتے پہ انٹرنیٹ کو استعمال کر کے اپنے لیے اپرچونیٹیز خود کریٹ کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ اپرچونیٹیز بنا نہیں سکتی, تو جو بچے اپنی محنت پہ کر رہے ہیں ان سے چھینے نا ایٹ لیسٹ.